بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بارے میں دو باتیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیت پر بھی مسلمان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبح سے لے کر رات تک جو اعمال کرتا ہے ہر عمل میں وہ نیت کو شامل کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جائز کام اور مباح کام جس کے کرنے پر ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان اس کے اندر نیت کو شامل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خوب نیتیں کرنی چاہیے، ہر عمل پر نیت کرنی چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی تاجر ہے اور وہ تجارت کے لیے جاتا ہے۔ تجارت کرنا مباح کام ہے، لیکن اگر وہ تجارت میں یہ نیت کر لے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حلال مال عطا فرمائے اور اہل و عیال کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ رکھے ہیں ان کو میں پورا کروں، اس نیت کے ساتھ میں تجارت کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس تجارت کرنے پر بھی اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے ہم دن کے شروع سے لے کر رات تک جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، جو جائز کام ہیں، مباح کام ہیں، ان میں بھی اپنی اچھی نیت کو، حسن نیت کو ہم شامل فرما دیں تو وہ کام بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اجر والا اور باعث ثواب بنائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ یاد رکھیں جو اس حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے اندر حسن جو پیدا ہوتا ہے اور اعمال کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت آتی ہے وہ حسن نیت سے آتی ہے۔ اور اسی طرح نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کے اندر خرابی آتی ہے، وہ خراب نیت کی وجہ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے اور تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اس کے اندر وہ ریاکاری کو شامل کر دے، شہرت کو شامل کر دے اور اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ مخلوق کی رضا ہو، تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، یہی نماز اس کے لیے وبال جان بنے گی قیامت کے دن۔ تو اعمال کی مقبولیت کا مدار، قبولیت کا مدار حسن نیت پر ہے، اور اعمال کی مردودیت کا مدار یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال مردود ہو جاتے ہیں، اس کا مدار بھی انسان کی نیت پر ہے کہ خراب نیت کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چونکہ اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اعمال کا وزن دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے بڑے سے بڑا عمل اگر کوئی آدمی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر کوئی اجر عطا نہیں فرماتے بلکہ اس کو عذاب دیں گے۔ مشہور حدیث ہے کہ 3 بڑے اعمال والے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ شہید پیش ہوگا اور قاری قرآن پیش ہوگا اور تاجر پیش ہوگا۔ شہید نے شہادت کا مرتبہ پایا ہوگا، قاری قرآن نے قرآن کریم کی اور دین کی خدمت کی ہوگی، اور تاجر نے، سخی نے بے حساب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت کا لٹایا ہوگا۔
لیکن ان تینوں حضرات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ چونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، شہید سے ارشاد فرمائیں گے کہ آپ اس لیے میرے راستے میں لڑے کہ لوگ آپ کو بہادر کہیں، اور دوسرے سے فرمائیں گے کہ آپ نے اس لیے دینی تعلیم دی کہ لوگ آپ کو قاری کہیں، اور تیسرے سے فرمائیں گے کہ آپ نے اس لیے مال لٹایا میرے راستے میں کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، اور دنیا میں آپ کو یہ چیزیں کہی جا چکی ہیں، اس لیے آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو بڑے سے بڑا عمل اگر نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رتی برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ عمل وبال جان بن جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اس کے اندر انسان اپنی نیت پہ کو حسن بنا لے کہ دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، تو وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وزن میں قیامت کے دن بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعمال صالحہ میں حسن نیت کرنے کی اور اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔